أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ بانو صاحبہ مرحومہ بنت شہنشاہ حسین صاحب کی روح کو سارے ثواب فرما دیں. مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جس کو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، جس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. ہمیں عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنا ہے. اور اس کے بعد بالکل متصل جڑا ہوا ہے وبالوالدین احسانا. لیکن والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی تعظیم و تکریم میں کوئی کوتاہی بھی اولاد کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں پہلے جو ابتدائی جز ہے اس کے لیے چند جملے عرض کروں، خاص طور سے اپنے جوانوں کے لیے. اور آپ دیکھیں ابتدا میں اعلان ہو رہا ہے کہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. ایک تو یہ آیت ہے، اور دوسری آیت قرآن میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ایک طرف یہ اعلان ہو رہا ہے کہ تو اب دونوں آیتوں کو آپ ملائیے. تو ایک طرف یہ ہے کہ صرف اور صرف تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک تو آیت یہ اعلان کر رہی ہے. دوسری آیت اعلان کر رہی ہے کہ تمہیں پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. صرف اللہ کی عبادت کے مقصد کے تحت تمہیں پیدا کی. دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. انسان کو اس لیے دنیا میں خلق کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اس کا مطلب ہے کہ مقصد خلقت ہمارا جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. تو جب مقصد خلقت اللہ کی عبادت ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی اور دنیاوی کام نہیں کر سکتے. اب نہ تو ہم تجارت کر سکتے ہیں، اب نہ تو ہم کہیں محنت مزدوری کر سکتے ہیں، اب تو نہ ہم کہیں سی دکان پہ بیٹھ سکتے ہیں، اب نہ کسی دفتر میں کام کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی کھیتی کسانی کر سکتے ہیں. بس مسجد میں زندگی گزارنا ہے ہمیں. ارے بھائی مسجد سے باہر کیوں نہیں نکل رہے ہو؟ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تم کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا بس ہم عبادت ہی کرتے رہیں گے، نماز ہی پڑھتے رہیں گے، مناجات ہی کرتے رہیں گے. ایک حج سے واپس آئے ہیں دوسرے حج کی تیاری شروع کر دیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب نہ ہم محنت کریں گے، نہ مزدوری کریں گے، نہ بال بچوں کے لیے کوئی آذوقہ فراہم کریں گے، نہ تجارت، نہ کوئی نوکری، کچھ نہیں. ہم صرف عبادت کریں گے. تو اگر کوئی عبادت کے معنی یہ سمجھ لے کہ صرف مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا عبادت ہے، اگر کوئی عبادت کے معنی یہ سمجھ لے کہ صرف نمازوں پر نمازیں پڑھتے رہنا عبادت ہے، اگر کوئی عبادت کے معنی یہ سمجھ لے کہ یہ حج کی تیاری کر چکے دوسرے حج کی تیاری کر رہے ہیں، نہ کام کاج ہے، نہ محنت مزدوری ہے، نہ اپنے اہل و عیال کے لیے کسی آذوقے اور روزی کی فراہمی ہے، کچھ بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، اسے علم ہی نہیں کہ عبادت کہتے کس کو ہیں. اب شروع میں تھوڑی سی ہو سکتا ہے جوانوں کو کچھ الجھن ہو جائے، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عبادت نہ اللہ کی نمازیں ہیں،
عبادت نہ روزے ہیں، عبادت نہ قیام ہے، عبادت نہ قعود ہے، عبادت نہ رکوع ہے، عبادت نہ سجدے ہیں۔ یاد رکھیے ان میں سے کوئی چیز اپنی جگہ پر عبادت نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز اپنی جگہ پر عبادت نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کی اطاعت، عبادت ہے اللہ کی اطاعت۔ اطاعت کے مطابق ہے تو عبادت ہے، اور اطاعت کے مطابق نہیں ہے تو لاکھوں سجدے بھی ہو جائیں گے مگر اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اب شیطان کا کیا نتیجہ ہوا آپ کو معلوم ہی ہے۔ 6 لاکھ سال سے وہ عبادتیں کر رہا تھا، بلکہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال سے عبادت کر رہا تھا۔ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا کہ جہاں کے اوپر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، زمین کا کوئی ایک چپا ایسا نہیں تھا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر اللہ نے اس کو عرش کے اوپر بلا لیا، اتنی عبادتیں تھیں کہ اللہ نے عرش پہ بلا لیا اور ملائکہ کی صفوں میں شامل ہو گیا ہو، وہاں بھی عبادتیں، وہاں بھی عبادتیں۔ لیکن آخر میں رزلٹ کیا ہوا؟ آخر میں نتیجہ کیا ہوا کہ کروڑوں سال کی عبادتیں ایک طرف اور ایک سجدہ ایک طرف۔ پھر ایک سجدے سے انکار کر دیا تو ساری عبادتیں اس کی ضبط ہو گئیں، ساری عبادتیں اس کی ختم ہو گئیں۔ پالنے والے، پوری توجہ رہے، پالنے والے جو میرا سر تیرے سامنے جھک چکا ہے، جو تجھے سجدہ کر چکا ہے، وہ ابھی کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا، وہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے سامنے سر جھکا چکا ہو وہ کسی غیر کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا، لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ندائے قدرت، بہت توجہ رہے، اللہ کی آواز آتی ہے، اے شیطان تو بڑی غلط فہمی میں ہے، تو بڑی غلط فہمی میں ہے۔ عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، میری عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، وہ نہیں جو تو چاہے۔ ایک صلوات بھیجے بردار۔ اس کا مطلب ہے کہ مرضی الہی کے مطابق ہے تو نماز بھی ہے، مرضی الہی کے مطابق ہے تو روزہ بھی ہے، مرضی الہی کے مطابق ہے تو سجدے بھی ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو وہ نہ نماز مانی جائے گی، نہ روزہ مانا جائے گا، نہ حج مانا جائے گا۔ اب ظاہر بہت تفصیلی بیان نہیں عرض کرنا ہے، آپ دیکھیں مثال پیش کر دوں تاکہ ہمارے بچے جوان سمجھیں کہ پرانے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا تو معلوم اونٹوں میں سفر ہو رہا ہے، یہاں سے دلی جانا ہے تو معلوم 1 مہینہ لگ گیا پہنچنے میں، اور ریگستانوں میں سفر ہوتا تھا، بڑی دقت سے، بڑی مشکل سے سفر ہوتا تھا، وہ پیدل سفر ہے، گھوڑوں پر سفر ہے۔ اور آج معلوم ہوائی اڈے پہ پہنچے، ہوائی جہاز میں بیٹھے، 1 گھنٹے میں دہلی پہنچ گئے، نہ کوئی زحمت، نہ کوئی دقت، نہ کوئی مصیبت، اور نہ کوئی کسی قسم کی کوئی زحمت۔ اب ہم نے سوچا کہ یہ قصر کا جو حکم تھا کہ 4 رکعت کی نمازیں 2 رکعت ہو جائیں، وہ پرانے زمانے کے لیے تھا، جب مشکل تھا سفر، جب دقت بھرا تھا سفر، اس زمانے کے لیے حکم تھا اللہ کا کہ ہم تم کو آسانی دیتے ہیں کہ 4 رکعت کی نمازیں 2 رکعت پڑھ لیا کرو، قصر۔ اور اب تو ہم اتنے آرام سے آ گئے ہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی زحمت نہیں، تو ہم نے ظہر کی نماز بھی 4 رکعت پڑھی، عصر کی نماز بھی 4 رکعت پڑھی، عشاء کی نماز بھی 4 رکعت پڑھی۔ بہت توجہ رہے، حکم کیا ہے کہ 4 رکعت 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت جو ہے وہ 2 رکعت پڑھو، قصر ہو جائے گی تمہاری نماز۔ مگر ہم نے سوچا کہ بھئی یہ پرانے زمانے کے لیے حکم تھا، آج نیا زمانہ ہے، لہذا اب اتنے آرام سے آ گئے ہیں، لہذا ہم کیوں 2 رکعت پڑھیں۔ ہم نے 4 رکعت ظہر بھی پڑھ لی، 4 رکعت عصر بھی پڑھ لی، 4 رکعت عشاء بھی پڑھ لی، پوری توجہ رہے۔ اور اگر 2 رکعت پڑھتے تو سجدے بھی کم ہو جاتے، رکعتیں بھی کم ہو جاتی، ذکر الہی بھی کم ہو جاتا، رکوع کی تعداد بھی کم ہو جاتی۔ 4 رکعت پڑھی، سجدے بھی بڑھ گئے، رکوع بھی بڑھ گیا، ذکر الہی میں بھی اضافہ ہوا، مگر مجھے اتنا بتا دیے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز ہوئی کہ نہیں؟ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں کہ اگر قصر نہیں پڑھی، 4 رکعت پڑھی تو اگرچہ سجدے بڑھ گئے ہیں، قیام و قعود میں اضافہ ہو گیا ہے، ذکر الہی میں اضافہ ہو گیا ہے، مگر نماز پڑھ کے گنہگار ہوا ہے،
نماز پڑھ کے گناہگار ہوا ہے، کیونکہ نماز عبادت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت عبادت ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی طرح دوسری مثال دے دوں، وہ ذرا سا اور مشکل مثال ہے۔ خاص طور سے ہمارے بزرگ جو ہے وہ اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور صاحب بزرگ ہیں، 80 سال کا سن ہو گیا ہے، 85 سال کا سن ہو گیا ہے، طبیعت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کبھی زندگی میں روزہ نہیں چھوڑا تو اب کیسے چھوڑوں؟ لہذا روزے پر روزہ رکھتے جا رہے ہیں اور طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ بیماری میں روزہ نہ رکھو۔ توجہ رہے، بیماری میں روزہ نہ رکھو، جب صحت ہو جائے تو اس کی قضا رکھو۔ بیماری میں روزہ منع ہے، پوری توجہ رہے۔ بیماری میں مرض میں جس مرض میں اضافہ ہو جائے اگر روزے سے، تو پھر وہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب کسی بھی، اگر مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھ لیں کہ بیماری کے حالت میں جتنے بھی روزے رکھے گئے ہیں جب صحت ہو جائے گی تو سارے روزوں کی قضا رکھنا ہوگی۔ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی۔ جو روزے رکھ لیے ہیں، جو روزے بیماری میں رکھ لیے ہیں، جب صحت ہو جائے گی تو ان کی قضا رکھنا ہوگی، قضا رکھنا ہوگی۔ کیونکہ پھر وہی جملہ دہرا دوں کہ روزہ عبادت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت عبادت ہے، اللہ کی اطاعت عبادت ہے۔ اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اس نے کہا کہ رکھو، کاش میری بات پہنچ سکے، جب اس نے کہا کہ رکھو تو رکھنا عبادت، اور جب اس نے کہا کہ نہیں رکھو تو نہیں رکھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اب میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات بھیجے پر محمد ایک مثال، اور میں تو سمجھتا ہوں تاریخ میں اس سے بہتر مثال میرے پاس اس موضوع کے لیے نہیں ہے، اس سے بہتر مثال میرے پاس نہیں ہے۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک شخصیت تاریخ کی ایسی ہے جس کے لیے مورخین کہتے ہیں کہ پوری رات میں 1000 رکعتیں وہ پڑھا کرتے تھے، پوری رات میں 1000 رکعتیں نماز، 1000 تکبیروں کی آوازیں لوگ پوری رات میں سنتے تھے۔ اس کا مطلب ہے شخصیت وہ شخصیت ہے جو ہر رات 1000 رکعتیں نماز پڑھنے کے عادی ہے۔ ارے بہت توجہ ہے، 1000 رکعتیں جو پڑھنے کا عادی ہو، 1000 تکبیروں کی آوازیں جس کی روز رات بھر میں لوگ سنتے ہو، ایک رات ایسی آتی ہے کہ نہ تکبیریں ہیں، نہ سجدے ہیں، نہ قیام ہے، نہ قعود ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ مناجاتیں ہیں، بلکہ مصلی خالی ہے، بستر آباد ہے۔ ارے توجہ رہے، مصلی خالی ہے، بستر آباد ہے، اور وہ یہ بستر پر سونے والا، پوری توجہ، یہ بستر پر سونے والا جانتا ہے کہ روح عبادت کسے کہتے ہیں، جان عبادت کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے شب ہجرت پوری رات بستر پر علی سو رہے ہیں، پوری رات بستر پر سو رہے ہیں۔ تو جب سو رہے ہیں تو نہ تو تکبیریں ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، اور خود فرمایا کہ ایسی نیند آئی کہ زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بستر پر سونے والا جانتا ہے کہ روح عبادت کس کو کہتے ہیں۔ ارے وہ 1000 رکعتیں بھی اللہ کی اطاعت میں تھی، اور شب ہجرت پوری رات بستر رسول پر سونا بھی اللہ ہی کی اطاعت میں تھا۔ ایک صلوات بلند آواز۔
اس سے آپ نے انداز اور بس نتیجہ اور خلاصہ پیش کر دوں کہ تجارت بھی عبادت بن جائے گی، کھیتی باڑی بھی عبادت بن جائے گی، نوکری کرنا بھی عبادت بن جائے گا، اور محنت مزدوری بھی عبادت بن جائے گی، اگر ذہن میں تصور یہ ہو کہ اپنی اولاد کے لیے ہم کو آذوقہ کمانا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے ہم کو روزی کمانا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے جس کو ہم انجام دے رہے ہیں، اور بیچ میں کوئی بے ایمانی نہ ہو، اس میں درمیان میں کوئی بے ایمانی نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، ایمانداری سے اگر محنت مزدوری کرے گا تو یہ محنت مزدوری بھی عبادت بن جائے گی۔ اسی لیے اعلان ہوا کہ القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، ارے جو مزدور محنت اور مزدوری کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو ہر قدم پر جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ بس ایک مثال اور ذہن میں آ گئی ہے، لہذا وہ آپ کے سامنے پیش کر دو تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ ہر چیز، ہر عمل کو ہم، ہر مباح عمل کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ اتنی آسانی اللہ نے فراہم کر دی ہے۔ اب مثال سنیے، چھٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ ایک طرف سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ مرد مسلمان مکان بنا رہا اور دیوار میں کھڑکی نصب کر رہا ہے۔ دیوار میں جہاں بھی مکان بنے گا تو کھڑکی تو اس میں لگے گی، بغیر کھڑکی کا کوئی مکان تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو دیوار میں کھڑکی نصب کر رہا تھا، دیوار میں کھڑکی لگوا رہا تھا وہ۔ امام رک گئے، اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم یہ کھڑکی کاہے کے لیے لگا رہے ہو، کس مقصد سے لگا رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، فرد رسول، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، کھڑکی اس لیے لگتی ہے کہ روشنی آئے، کھڑکی اس لیے لگتی ہے کہ ہوا آئے۔ بھائی کھڑکی کہاں کی لگتی ہے؟ روشنی آئے، ہوا آئے، اسی مقصد کے تحت میں کھڑکی لگا رہا ہوں۔ اب امام کا جواب سنیے، کتنی نزاکت سے جواب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم کھڑکی لگا ہی رہے ہو تو یہ نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہوا آئے، یہ نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ روشنی آئے۔ جب کھڑکی لگ جائے گی تو ہوا تو خود بخود آئے گی۔ ارے توجہ رہے، جب کھڑکی لگ جائے گی تو ہوا تو خود بخود آ جائے گی، روشنی تو خود بخود آ جائے گی، اس میں تمہاری نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ نیت کر کے اگر کھڑکی لگاؤ کہ اس کھڑکی سے میں دیکھوں گا کہ نماز کا وقت آیا یا نہیں آیا، تو یہ کھڑکی لگانا ہی عبادت ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے والا۔ تو یہ ہے عبادت کے مختصر معنی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اسی عبادت کے ساتھ بالکل متصل ہے اور جڑا ہوا ہے کہ بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اور یہ چند جملے جو میرے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی کوتاہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بلکہ صرف اور صرف ایصال ثواب کے لیے جملے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ماں باپ کے حقوق کو نہیں ادا کرتا ہے تو اس کے سارے عمل ضبط ہو جاتے ہیں، اس کی نمازیں ضبط ہو جاتی ہیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کے خور، اس کا زکوٰۃ، خیر و خیرات، عزاداری، ماتمداری، شب داری، تمام چیزیں ضبط ہو جاتی ہیں اگر ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے۔ اگر ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اس کو کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ خاص طور سے ماں کی اہمیت زیادہ ہے، ماں کی عظمت زیادہ ہے۔ اب سنیے واقعہ، ایک نوجوان پہنچتا حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول 10 سال ہو گئے ہیں مجھے، میری ماں جو ہے وہ مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، میں اس کو لے کر آتا ہوں، اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو کعبے کا طواف دلواتا ہوں۔ 10 سال سے روز میرا یہ عمل ہے کہ اس کو پیٹھ پر لاد کر لاتا ہوں اور کعبے کا طواف دلواتا ہوں۔ 10 برس سے روز میں یہی عمل کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول بتا دیجئے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ یہ سننا تھا، جبھی رسالت پر شکن پڑ گئی۔ اور ارشاد رسول سنیے، رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تو 10 برس سے اپنی ماں کو روز
طواف کروا رہا ہے اپنی پیٹھ پر لاد کر، اور تیری ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے شکم میں رکھا ہے، تیری ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے شکم میں رکھا ہے، تو نے ان 9 مہینوں کے ابھی ایک دن کبھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ہے ماں کی عظمت و شرف۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ ایک واقعہ بھی بہت مشہور ہے، آپ کا ضرور سنا ہوا ہوگا، لیکن کیونکہ ربط ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہر ایک کو فکر ہوتی ہے اس کا ہمسایہ اچھا ہو، اور شریعت میں حکم بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی مکان خریدو تو یہ دیکھ لو کہ ہمسائے کیسے ہیں، کوئی مکان کرائے پر لو تو دیکھ لو ہمسائے کیسے ہیں۔ ہمسائے اگر اچھے ہیں تو زندگی جنت بن جائے گی، اور ہمسائے اگر برے ہیں تو زندگی جہنم بن جائے گی۔ لہذا شریعت کا حکم یہی ہے کہ کوئی بھی مکان خریدتے وقت یا کرائے پر لیتے وقت ہمسائے کو ضرور دیکھ لیا کرو کہ کیسے ہمسائے ہیں۔ اب جناب موسیٰ کو یہ فکر ہوئی کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا۔ اب ظاہر صاحب شریعت رسول ہے، اولد پیغمبر ہے، لہذا ان کا تصور ہوا کہ جنت میں میرا نبی میرا کوئی ہمسایہ ہوگا، کوئی ولی میرا ہمسایہ ہوگا، کوئی پیغمبر میرا ہمسایہ ہوگا جنت میں۔ اللہ سے پوچھ لیا، اللہ کا اعلان ہوا، اے موسیٰ تمہارا ہمسایہ فلاں علاقے میں رہنے والا ایک قصائی ہوگا، فلاں علاقے میں رہنے والے قصائی جنت میں تمہارا ہمسایہ ہوگا۔ اب حیرت کے مارے ان کی انتہا نہیں رہی کہ یہ ہے، یہ قصائی اور جنت میں میرا ہمسایہ۔ اب ان کو تصور ہوا کہ یقیناً وہ رات بھر جا کے عبادتیں کرتا ہوگا، رات بھر نمازیں پڑھتا ہوگا، رات بھر سجدے کرتا ہوگا، رات بھر مناجاتیں کرتا ہوگا۔ تب اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دے دیا کہ جنت میں میرا ہمسایہ۔ لہذا اللہ نے اشارہ دے دیا تھا کہ وہ کہاں پر رہتا ہے۔ پہنچ گئے اس کے پاس، دیکھا قصائی ہے جو گوشت کاٹ کر بیچ رہا ہے۔ یہ جا کر دکان پر بیٹھ گیا اس کی، اور دن بھر اس نے گوشت کاٹا اور بیچا۔ جو اچھی بوٹیاں تھیں وہ ایک طرف رکھتا جاتا تھا، اچھی بوٹیاں ایک طرف رکھتا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب شام ہونے لگی اور دکان بند کرنے لگا تو اس نے جو بوٹیاں جمع کی تھیں وہ ایک تھیلی میں لی، اور دکان بند کرنے لگا تو جناب موسیٰ وہیں موجود تھے۔ پوچھنے لگا، بھائی آپ کون ہیں؟ جناب موسیٰ نے فرمایا، میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کوئی رہنے کا ٹھکانہ آپ پاس ہے یا نہیں ہے؟ کہا نہیں، میرے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ کہا آئیے میرے ساتھ آ جائیے۔ اب موسیٰ چاہتے ہی یہی تھے کہ اس کے گھر جائیں، دیکھیں کتنی عبادتیں کرتا ہے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے، یہ کتنے سجدے کرتا ہے، یہ اتنا بڑا مرتبہ اسے ملا۔ وہ جناب موسیٰ کو لیے اپنے گھر پہنچا، ایک جگہ بٹھا دیا کہ دادا بس رک جائیے تھوڑی دیر، میں ابھی آ کر آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے گیا، اور اس نے وہ جو بوٹیاں تھیں اس کا سالن پکایا، خود روٹی پکائی، اور اس کے بعد ایک پلنگ تھا کہ اس پر ایسا لگتا تھا کہ چادر سے غالی پڑی ہوئی ہے۔ اب جو اس نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ بالکل مفلوج اور بالکل ایسا جیسے بالکل جھلنگا جس کو کہنا چاہیے، ایسی کوئی خاتون ہے، وہ وہاں پر موجود ہے۔ یہ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو نوالے توڑ کر کھلانے لگا۔ جب کھلا چکا اس کو تو اب جناب موسیٰ کے پاس وہ کھانا لے کر آیا اور معافی مانگی، معاف کیجیے گا، میں آپ کی خدمت پہلے نہیں کر سکا کیونکہ میری بوڑھی ماں ہے جس کا 100 سال کا سن ہے، اور یہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتی، لہذا میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں روز اپنے ہاتھوں سے، تب اس کا پیٹ بھرتا ہے، تو یہ اس وجہ سے آپ کی خدمت میں دیر ہو گئی۔ اس وقت جناب موسیٰ نے پوچھا کہ شخص یہ بتا کہ جب تو اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا تھا تو تیری ماں کچھ کہہ رہی تھی، تجھ سے کچھ کہہ رہی تھی، بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اب یہ قصائی کہنے لگا کہ اے میرے مہمان، اس کے 100 سال کا سن اس کا ہو گیا ہے، اس کی سمجھ بھی نہیں آتا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کبھی وہ بے سمجھے بوجھے ایسی باتیں کہہ دیتی ہے کہ جو ممکن ہی نہیں ہے، جس کا امکان ہی نہیں ہے۔ کہ یہ تو بتاؤ کہ کہتی کیا ہے؟ کہ جب میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں وہ یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تمہیں موسیٰ کا جنت میں ہمسایہ بنا دے، اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ بنا دے۔ آپ خود تصور کیجئے، کہاں میں قصائی اور کہاں وہ نبی۔ جناب موسیٰ نے فرمایا، نہیں اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، میں موسیٰ ہوں، تم میرے ہمسائے ہو جنت میں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز پر محمد۔
اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ شرف بوڑھے ماں باپ کو کبھی بیکار نہیں سمجھنا چاہیے، بیکار نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں بڑھاپے میں آگے ہمارے اوپر ہمیں ان کی خدمت کرنا پڑ رہی ہے۔ نہیں، اب سنیے، پھر واقعات سن لیجیے، کیونکہ واقعات کے ذریعے سے ہماری شریعت بنتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، بہت توجہ رہے، جب معراج پر تشریف لے گئے اور جنت میں گئے تو دیکھا جس گوشے میں جاتے ہیں ایک تلاوت کی آواز آتی ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، جدھر گئے وہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے، جدھر گئے وہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے حیرت سے پوچھا یہ کس کی تلاوت کی آواز ہے کہ میں جنت میں جس طرف جاتا ہوں یہ آواز مجھے سنائی دیتی ہے؟ کیا جنت میں کوئی تلاوت کر رہا ہے؟ کہا نہیں، جنت میں کوئی تلاوت نہیں کر رہا ہے، یہ نعمان ابن حارث ہے جو زمین پر تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی تلاوت کو یہ شرف دیا ہے کہ زمین پر وہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کی آواز کو پوری جنت میں پھیلا دیتا ہے۔ پوچھا کس صلے میں ان کو ملتا ہے؟ کس صلے میں؟ کہا ماں کی خدمت کے صلے میں، ماں کی خدمت کے صلے میں۔ یہ اپنی دیکھیے بہت توجہ کا واقعہ ہے، یہ بہت توجہ کا، یہ اپنی بیوی سے نہیں کہتے کہ ماں کی خدمت کرو، یہ اپنے اور دوسرے اعزاء سے نہیں کہتے کہ ماں کی خدمت کرو، خود ماں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گندگی صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد سامنے کھڑے رہتے ہیں اس کو، اور اگر کوئی فرمائش کرتی ہے تو جب فرمائش کرتے وقت اپنی بیوی کو اس کے قریب بٹھا دیتے ہیں بالکل، اور اس کے بعد اگر فرمائش کرتی ہے وہ ماں تو ماں سے دوبارہ نہیں پوچھتے کہ میں سن نہیں سکا آپ نے کیا فرمائش کی ہے، بیوی سے کہتے یہ بتاؤ ماں نے کیا فرمائش کی ہے، تاکہ دہرانا نہ پڑے ماں کو وہ فرمائش، جس کی وجہ سے آج ماں باپ اتنے مریض اگر ہو جائیں۔ دیکھیے میں توجہ چاہوں گا، ماں باپ اگر مریض ہو جائے خدا نہ خواستہ، بستر کے اوپر اگر ان کی گندگی ہو جائے تو بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ منہ پھیر لیتی ہیں، بیٹیاں منہ پھیر لیتی ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم 6 مہینے کے تھے اور تم گندگی کر دیا کرتے تھے تو کیا ماں بھی منہ پھیر لیتی تھی؟ اگر ماں منہ پھیر لے تم سے تو تم زندہ ہی نہ رہو۔ آج اسی کے طفیل میں ہم زندہ ہیں، لہذا جائز نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی خدا نہ خواستہ بستر پر کوئی بات ہو جائے تو اس سے منہ پھیر لیا جائے۔ اولاد کا فریضہ ہے کہ اس کو پاک کرے۔ ایک صلوات بھیجے محمد، بس اس سے زیادہ عرض کرنے کا ظاہر ہے موقع نہیں ہے کیونکہ نماز کا وقت بھی بالکل قریب ہو رہا ہے۔ تو اس سے سمجھیے ماں کی عظمت اور شرف، اتنی عظمت، اتنا شرف۔ مگر ایک عجیب بات ہے، آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ حدیث ہے کہ باپ کی بد دعا سے ڈرو۔ عجیب چیز، بس رحمت کو مکمل کر رہا ہوں۔ باپ کی بد دعا سے ڈرو، باپ کی بد دعا سے ڈرو۔ سن لے اولادیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، حدیث رسول اللہ ہے کہ باپ کی بد دعا سے ڈرو۔ بھئی یا رسول اللہ، جب ماں کی اتنی عظمت ہے، ماں کا اتنا شرف ہے، ماں کا اتنا مرتبہ ہے، تو آپ کو یہ فرمانا چاہیے ماں کی بد دعا سے ڈرو، ماں کی بد دعا سے ڈرو۔ مگر حدیث کیا ہے؟ باپ کی بد دعا سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بد دعا میں ماں کا نام کہیں نہیں ہے۔ ارے توجہ رہے، بد دعا میں ماں کا نام کہیں نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھی بہت زیادہ اگر اولاد اذیت بھی کر دیتی ہے اور زبان پر کچھ بد دعا کے جملے بھی ماں کے آ جاتے ہیں تو وہ زبان پر ہوتے ہیں، دل کے اندر سے نہیں ہوتے، وہ دل کی گہرائیوں سے نہیں ہوتے۔ اور بد دعا وہی کارگر ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے بد دعا میں باپ کا نام ہے۔ اولادیں سن لیں کہ اگر باپ کو تکلیف پہنچائی، اس نے بد دعا دے دی تو وہ بد دعا کبھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ بہرحال اس سے زیادہ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، میں اتنا ضرور عرض کر دوں کہ حدیث یہ ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہے تو اولاد جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی۔ جنت پہ جانا دور کی بات، جنت کے قریب پہنچنا دور کی بات،
اولاد جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی کہ جو ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کر رہے ہوں۔ تو مجھے اتنا بتا دیجئے، ماں باپ کون ہیں؟ ہماری جسمانی تربیت کا وسیلہ ہیں۔ ماں باپ ہماری جسمانی تربیت کا وسیلہ ہے، تو جو جسمانی تربیت کا وسیلہ ہو اگر وہ ناراض ہو جائیں تو انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اور محمد و آل محمد تو ہماری روحانی تربیت کا وسیلہ ہے، وہ اگر ناراض ہو جائے تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ایک مومنہ کے اشارے ثواب کی مجلس کہ جو دنیا سے رخصت ہوئی مگر اولاد ماشاءاللہ موجود رہی، جو انتھک جس نے خدمتیں کی، پوری کوشش کر دی اور اپنی پوری طاقت لگا دی کہ ماں بچ جائے اور اس کا صحت ہو جائے، مگر مصلحت الہیہ جس کی جتنی عمر ہوتی ہے اس میں نہ ایک سیکنڈ آپ گھٹا سکتے ہیں، نہ ایک سیکنڈ آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اور جہاں موت لکھی ہوتی ہے انسان خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن وہ واقعات اگر میں پیش کروں گا تو بہت طول ہو جائے گا۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ کوئی شخص امام کے دربار میں بیٹھا ہوا اور ملک الموت آیا اور اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ امام وہ تو پہچانا نہیں ملک الموت کو، امام پہچانتے تھے ملک الموت کو۔ کہا کہ تم اس کو اتنا گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا تھوڑی دیر میں اس کی موت لکھی ہوئی ہے، مگر وہ تو ہندوستان میں لکھی ہوئی ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے کہا کہ اس نے فرمائش کی ہے کہ اس کو ہندوستان بھیج دیا جائے، لہذا میرے ایک اشارے میں ہندوستان پہنچ جائے گا، تم بھی وہیں پہنچو، یہ وہاں پہنچنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز سے۔ تو جہاں جس کی موت ہوتی ہے وہاں وہ خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ جتنی زندگی اللہ نے لکھ دی ہے اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی۔ مومنہ دنیا سے رخصت ہوئی، شہزادی فاطمہ زہرا کی چاہنے والی، شہزادی کونین کی کنیز جو دنیا سے رخصت ہوئی۔ انتہائی اہتمام سے جنازہ اٹھا، اولادوں نے پوری کوشش کر لی کہ کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ آج آپ اتنا مجمع دیکھ رہے ہیں ان کی مجلس میں، لیکن جن کی کنیز ہیں، جو مالکہ ہے جہان کی، جو دونوں جہان کی مالکہ ہے، اس کا جنازہ اس طرح سے اٹھ رہا ہے کہ کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ نہ صاحب شریک ہے، نہ مسلمان شریک ہیں، اور وہ کون کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کا ہاتھ شکستہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئی تھیں اور آواز دی گئی تھی کہ کیا آواز اے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے فریاد کی تھی کہ اس گھر میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس گھر میں تو حسن حسین ہیں، کیا بچوں سمیت گھر کو جلا دو گے؟ آنے والوں نے کہا کہ ہاں بچوں سمیت گھر کو جلا دیں گے۔ اور ہزاروں تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب ہے جب رسول کی بیٹی کے گھر میں آگ لگائی جاتی ہے، دروازہ توڑا جاتا ہے، شہزادی دیوار و در کے درمیان آ جاتی ہے، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں شہزادی کی، شہزادی زمین پر گر پڑتی ہے، اور عالم یہ ہے کہ ایک ہاتھ شہزادی کا ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہے اور دروازے کے سامنے گری ہوئی ہیں زخمی عالم میں، اور جتنے بھی ہیں سب اندر درانہ گھس آتے ہیں۔ گھر کے اندر گھس کے علی کو گرفتار کیا۔ جب علی کو گرفتار کیا تو اب گرفتار کرنے والوں کو دروازے ہی سے واپس جانا ہے۔ سنیے 2-3 جملے بس، دروازے ہی سے واپس جانا ہے، اور دروازے کے پاس فاطمہ زخمی حالت میں پڑی ہوئی اور ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہے۔ جیسے گرفتار کر کے لے جانے والے مولا علی کو شہزادی قریب سے لے کر گزرے، ایک ہاتھ پسلیوں پر تھا، ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور علی کا دامن تھام لیا۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے علی کا دامن تھام لیا کہ میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ آنے والوں نے سختی سے کہا
اے رسول کی بیٹی علی کا دامن چھوڑ دو، اے فاطمہ زہرا علی کا دامن چھوڑ دو۔ شہزادی فرماتی ہے کہ نہیں نہیں، میں علی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ جب آنے والوں کو یقین ہو گیا کہ فاطمہ زہرا دامن نہیں چھوڑیں گی، تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور اس ہاتھ کے اوپر کہ جس ہاتھ سے علی کا دامن تھامے میں تھی ایک بھرپور تازیانہ مارتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے شہزادی کا ہاتھ کوہنی سے شکستہ ہو گیا، کوہنی سے ٹوٹ گیا۔ عزادارو، جب تک شہزادی زندہ رہی اس ہاتھ سے کام نہیں لے سکی، ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے کام نہیں لے سکی۔ بس آخری جملے ہیں، جب شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، مولا علی نے غسل دیا، مولا علی نے کفن پہنایا، بچوں کو آواز دی، اے بچوں آؤ اور آخری بار اپنی ماں کو دیکھ لو، اب قیامت سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی۔ سارے بچے جمع ہو گئے، ننھی سی جناب زینب بھی قریب آ گئی۔ جیسے ہی ماں کو قریب سے دیکھا ماں کفن میں لپٹی ہوئی ہے، ماں کفن میں لپٹی ہوئی ہے۔ ننھی سی بچی نے اپنا معصوم چہرہ اٹھا کر اپنے بابا سے ایک سوال کیا، بابا میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، میری ایک بات کا جواب دے دیجئے۔ اے ننھی زینب، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ مولا فرماتے ہیں تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ جناب زینب فرماتی ہیں بابا میں نے کئی میتوں کو دیکھا ہے کہ جن کو کفن میں لپیٹا گیا، جب کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو میت کے پیر بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں۔ بابا آپ نے ماں کے دونوں پیروں کو بھی سیدھا کیا، مگر صرف ایک ہاتھ سیدھا کیا ہے، دوسرا ہاتھ کیوں سیدھا نہیں کیا؟ علی نے تڑپ کر کہا، اے میری ننھی بچی، تمہاری ماں کا ہاتھ اس طرح سے ٹوٹ چکا ہے کہ وہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ بس آخری جملے، عزاداروں، جنت البقیع میں لاش پہنچتی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب بھی کسی مومنہ کی تدفین ہونے لگتی ہے تو ایک آواز آتی ہے، کوئی شخص آواز دیتا ہے کہ جتنے نامحرم ہیں سب ہٹ جائیں، جتنے نامحرم ہیں سب ہٹ جائیں، صرف محرم وہاں پر موجود رہیں جو دفن کریں اس خاتون کو، کیونکہ خاتون کو دفن کرنے والے صرف محرم ہونا چاہیے کہ جو اس کے محرم ہو، اور کسی بھی کی خاتون کو دفن کرنے کے لیے دو محرموں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک قبر کے اندر اترے اور قبر کے اندر اتر کر میت کو سنبھال کر قبر میں لٹائے، اور دوسرا مومن جو اوپر سے وہ میت دے۔ دو محرموں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اوپر سے میت کو دے اور دوسرا قبر کے اندر اتر کر وہ میت کو سنبھال کر قبر کے اندر لٹا دے۔ تو کسی بھی مومنہ کی تدفین کے لیے کم از کم دو محرموں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر علی کی بے کسی دیکھیے، علی کی مظلومیت دیکھیے کہ جب شہزادی کو دفن کر رہے تھے تو علی اکیلے محرم تھے، وہاں پر تنہا اکیلے محرم تھے، کیونکہ بچے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے، اتنے کم سن تھے کہ نہ اوپر سے میت دے سکتے تھے نہ قبر کے اندر اتر کے میت کو سنبھال سکتے تھے۔ اب علی کرے تو کیا کرے؟ روایت کہتی ہے رخ کیا مدینے کی طرف، اے اللہ کے رسول علی کی مدد کے لیے آ جائیے۔ علی فاطمہ کو کیسے دفن کرے؟ تاریخ کہتی ہے کہ قبر کے اندر سے دو ہاتھ مدد ہوتے ہیں، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ آپ نہیں سمجھے کہ اس جملے سے مولا علی کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیونکہ جب رخصتی ہو رہی تھی شہزادی کی اور مولا علی شہزادی کو اپنے گھر لے جا رہے تھے تو اس پر رسول نے فرمایا تھا کہ علی ہذہ فاطمۃ ودیعۃ عندک، اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اور امانت کے لیے شرط یہ ہے کہ جیسی امانت لی جائے ویسی امانت واپس کی جائے۔ جب رسول نے کہا ہوگا اے علی میری امانت واپس کر دو، تو علی کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب امانت لی تھی تو پسلیاں بھی سالم تھی، ہاتھ بھی سالم تھا، اور جب علی امانت واپس کر رہے ہیں تو پسلیاں بھی شکستہ ہے، ہاتھ بھی شکستہ ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ہے
1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ بانو رضوی صاحبہ مرحومہ بنت شہنشاہ حسین رضوی صاحب مرحوم کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دے. پالے والے مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما. جوار شہزادی کون جگہ عنایت فرما دے. پالے والے تجھے چاہتا معصوم کا واسطہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے. ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما دے, جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے. پالنے والے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے, جو با روزگار ہیں اس کے روزگار میں ترقی عنایت فرما دے. جہاں جہاں بھی دوست داران محمد و آل محمد علیہ السلام موجود ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمول رہے. پرچم اسلام سربلند رہے, پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے. پالنے والے ہمارے آخری امام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلام و جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.